डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको गुलिस्तान उर्दू चैनल में खुश आमदीद कहते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि आप सब बखैरियत होंगे। आज हम जमात शशम की उर्दू नेशनल बुक फाउंडेशन के सिलेबस के मुताबिक शामिल निसाब सबक जलेबियाँ पढ़ेंगे। जलेबियाँ इस सबक की आज हम बुलंद ख़वानी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम गवर्नमेंट स्कूल में जमात पंचम के तालिब इल्म थे। एक दिन फ़ीस और फ़ंड के मुबलिक 4 रुपए लेकर स्कूल पहुँचे तो पता चलता है कि आज मास्टर गुलाम मोहम्मद छुट्टी पर हैं, लिहाजा फ़ीस कल ली जाएगी। दिन भर तो ये 4 रुपए हमारे जेब में चुपचाप पड़े रहे, मगर जब हम छुट्टी के बाद स्कूल से बाहर निकले तो ये रुपए बोलने लगे। 1 रुपया कहने लगा, सोचते क्या हो, सामने की दुकान पर कढ़ाई में जो ताज़ा ताज़ा जलेबियाँ निकल रही हैं तो यूं ही तो नहीं निकल रही। जलेबी खाने की चीज़ है, रुपया खर्च करने की चीज़ है और इसे वहीं लोग खर्च करते हैं जिन्हें जलेबियाँ अच्छी लगती हैं। हमने कहा, देखो भाई 4 रुपयों। हमने कहा, देखे भाई 4 रुपयों, हम बड़े अच्छे लड़के हैं और तुम हमें गुमराह ना करो वरना ठीक नहीं होगा। बाज़ार की चीज़ों की तरफ हम देखना भी गुनाह समझते हैं। फिर तुम हमारी फ़ीस और फ़ंड के रुपए हो, आज हम खर्च कर बैठें तो कल स्कूल में मास्टर गुलाम मोहम्मद और उसके बाद क़यामत के दिन अल्लाह मियाँ को क्या मुँह दिखाएंगे। बेहतर ये है कि तुम हमारे कान ना खाओ भाई और हमें सीधा घर जाने दो। रुपयों को हमारी ये बात इतनी बुरी लगी कि सब एक साथ बोलने लगे, इन दिनों का रुपया बचता भी तो बहुत ज़्यादा है। घबराकर हमने इधर उधर देखा और 4 रुपयों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया तो वो चुपचाप हो गए। चंद कदम चलने के बाद हमने अपनी उंगलियों को ज़रा ढीला किया तो सबसे पुराना रुपया बोला, हम तो तुम्हारे ही भले की बात कर रहे हैं। सच सच बताओ, क्या ताज़ा ताज़ा और फिर गरम गरम जलेबियाँ खाने को तुम्हारा अपना जी नहीं चाह रहा है? मुँह में पानी तो भर आया, मगर हम इस सैलाब में आसानी से बह जाने वाले नहीं थे। स्कूल में हम बड़े होनहार बच्चों में गिने जाते थे। चौथी जमात के इम्तहान में तो हमने 4 रुपये महीने का वजीफ़ा भी जीता था। इसके अलावा हम एक अच्छे खासे खाते पीते घराने से स्कूल आते थे। इतने रोब-दाब वाला बच्चा बाज़ार में खड़े होकर जलेबियाँ खाने लगे, नहीं, ये बात हरगिज़ नहीं और मुनासिब नहीं। उस रोज़ तो रुपयों को खर्च होने का कुछ ऐसा ही शौक़ था कि बस कुछ ना पूछो। हम घर जाकर पलंग पर बैठे तो वो बोलने लगे, हम खाना खाने चले तो वो चीखने लगे। हमने बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलने लगे या करवटें बदलने शुरू की तो वो रोने लगे। तंग आकर हम उठे और नंगे पाँव बाज़ार की तरफ भाग निकले। हलवाई को इकट्ठी 1 रुपये की जलेबियाँ तोलने को कह दिया। वो बड़ा सस्ता ज़माना था। 1 रुपये की इतनी जलेबियाँ मिलती थीं जो अब 20 रुपये में भी ना मिले। हलवाई ने एक पुराना अखबार खोला और उस पर जलेबियों का एक ढेर लगा दिया। हम जलेबियों के ढेर को अपने सीने से चिमटाए एक करीब की गली में घुस गए। एक महफूज मकाम पर पहुंचकर जो हमने जलेबियाँ खाना शुरू की
تو اتنی کھائیں کہ اگر اس وقت کوئی ہمارے پیٹ کو ذرا سا دبا دیتا تو جلیبیاں کانوں اور نتنوں میں سے لٹک پڑتی۔ گلی میں محلے بھر کے لڑکے ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں دیکھنے لگے۔ ہم جلیبیاں کھا کر سیر تو ہو ہی چکے تھے، اس لیے موج میں آ گئے اور ایک ایک جلیبی ان کو بھی تھما دی۔ اب تک ہمارے ارد گرد بچوں کا ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا تھا اور گداگروں نے بھی ہلا بول دیا۔ ہم نے باقی روپوں کی جلیبیاں خرید کر بانٹ دی۔ اس کے بعد نل پر آ کر ہاتھ منہ دھوئے اور یوں گھر واپس آ گئے جیسے ہم نے جلیبی کی صورت عمر بھر نہیں دیکھی۔ اگلی صبح ہم روز کی طرح منہ ہاتھ دھو کر اسکول کی طرف چل دیے تو ہمیں معلوم تھا کہ آج پچھلے مہینے کا وظیفہ مل جائے گا اور اس رقم سے فیس ادا کر دیں گے، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس مہینے کا وظیفہ تو اگلے مہینے ملے گا۔ یہ سن کر تو ہمیں چکر آ گیا۔ ماسٹر غلام محمد نے بتایا کہ تفریح کے گھنٹے میں فیس لی جائے گی۔ تفریح کی گھنٹی بجی تو ہم بستہ بغل میں دبائے چپکے سے اسکول سے باہر نکلے اور وہاں پہنچ گئے جہاں سے ریلوے اسٹیشن شروع ہو جاتا ہے۔ ریل کی پٹری کے پاس ہی ایک بہت بڑا سایہ دار درخت تھا۔ ہم وہیں بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ کیا اس دنیا میں ہم سے زیادہ بھی بد نصیب بچہ کوئی ہو سکتا؟ جلیبیوں سے ہمیں فیس اور فیس سے ہمیں ماسٹر غلام محمد کے ڈنڈے سے خدا یاد آ گیا۔ ہم نے آنکھیں بند کر لیں اور بڑی رقت کے ساتھ دعا مانگنے لگے۔ اللہ میاں، ہم بڑے نیک اور فرمانبردار لڑکے ہیں، ہمیں پوری نماز یاد ہے، قرآن مجید کی آخری 10 سورتیں بھی ازبر ہیں۔ آپ چاہیں تو ہم سے پوری آیت الکرسی ابھی اور اسی وقت سن لیجئے۔ عرض یہ ہے کہ یہ جو ہم نے فیس کے روپوں کی جلیبیاں کھائی ہیں، تو چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب آپ یوں کیجئے کہ ہمارے بستے میں 4 روپے رکھ دیجئے۔ اے اللہ میاں جی، بس آج ہماری مدد فرما دیجئے، آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ دعا مانگنے کے بعد پوری نماز، قرآن مجید کی آخری 10 سورتیں، آیت الکرسی، کلمہ طیبہ، درود شریف، گرس وہ سب کچھ پڑھ ڈالا جو ہمیں یاد تھا۔ پھر ہم نے اپنے بستے پر چھو کی اور بسم اللہ کہہ کر جب ہم نے بستہ کھولا تو بھیا سچ کہا تھا کہ کسی نے کہ قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے۔ بستے میں 4 روپے چھوڑ 4 پیسے بھی نہیں۔ زور زور سے رو دینے کو جی چاہا، مگر پھر اچانک خیال آیا کہ اسکول میں چھٹی ہو گئی ہوگی۔ ہم تھکے ہارے وہاں سے اٹھے اور بازار میں آ کر اسکول میں چھٹی گھنٹی بجنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ بچے نکلیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گھر یوں پہنچیں جیسے سیدھے اسکول سے آ رہے ہیں۔ دوسرے دن بھی ہم نے یہی کیا، اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر وہیں دعائیں پھر مانگنا شروع کر دیں۔ بار بار عرض کیا، اللہ میاں آج تو دے دیں، آج تو دوسرا دن ہے۔ پھر کہا اچھا تو آئیں ایک مزے کا کھیل کھیلیں۔ ہم یہاں سے اس سگنل کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ چپکے سے اس بڑے سے پتھر کے نیچے 4 روپے رکھ دیجئے، ہم سگنل کو چھو کر واپس آئیں گے اور یہ پتھر اٹھا کر دیکھیں گے تو نیچے 4 روپے پا کر لطف آ جائے۔ ہم سگنل تک گئے، مسکراتے ہوئے واپس آئے، بسم اللہ پڑھ کر پتھر کو زور لگا کر جو اٹھایا تو
نیچے سے ایک یہ لمبا بالوں برا کیڑا بل کھاتا ہوا اٹھا اور ہماری طرف بڑھا۔ ہم چیخ مار کر بھاگے اور ایک بار پھر سگنل کو چھو آئے۔ اس کے بعد ہم وہاں سے یہ سوچ کر چلے کہ کل وضو کر کے اور صاف کپڑے پہن کر آئیں گے اور صبح سے دوپہر تک نمازیں ہی پڑھتے رہیں گے۔ آخر ہمیں 4 روپے ہمارا خدا نہیں دے گا تو اور کون دے گا؟ مگر اس دن ہم ظاہر میں سکول سے اور اصل میں ریلوے اسٹیشن سے گھر پہنچے تو پکڑے گئے۔ اسکول سے ہماری غیر حاضری کی رپورٹ پہنچ چکی تھی۔ یہ بتانا فضول ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ وہ تو جو ہوا سو ہوا، لیکن 7ویں 8ویں جماعت تک ہم یہی سوچتے رہے اگر اس روز اللہ میاں ہمیں 4 روپے بھیج دیتے تو کسی کا کیا بگڑ جاتا۔ اس کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ اگر اللہ میاں یوں ہی مانگنے پر دے دیا کرتا تو انسان آج بھی چیل کوں کی طرح درختوں میں گھونسلے بنائے بیٹھے ہوتے اور اب تک انہوں نے جلیبی بنانے کا فن بھی نہ سیکھا ہوتا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ شامل نصاب سبق جماعت ششم کی اردو شامل نصاب سبق جلیبیاں، اس کی آج ہم نے بلند خوانی کی۔ اگلی ویڈیوز میں ہم اس کو باقاعدہ طور پر الفاظ معنی کے ساتھ اور تفہیم عبارت کے ساتھ پڑھیں گے اور مشقی سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رکھیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ اس کے ساتھ آخر میں ایک بات، اگر آپ گلستان اردو چینل میں نئے ہیں یا آپ پہلے سے ہیں لیکن ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔